کہوں خدا سے میری مشکلیں بڑی ہے، ان مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے رسول کی محبت جن دلوں میں ہوتی ہے وہ ایمان کی باتیں لائک کرتے ہیں، دوسروں سے شیئر کرتے ہیں اور سبسکرائب کر کے آئندہ ایمان کی باتیں جاننے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبا کر انتظار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ اس امت میں پیدا ہونے کی تمنا تو پیغمبروں نے بھی کی۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ بن مانگے اللہ نے ایسی بڑی دولت اور اعزاز عطا فرمایا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ پر جان قربان کرنے تیار رہتے تھے، اسی طرح منافق اور کافر آپ کی جان مبارک لینے کے در پہ رہتے تھے۔ یہی وہ کافر ہیں جن کی نسلیں قیامت تک ایمان والوں کی دشمنی کرتی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی شاید انہی کفار کی نسل کے ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو روضہ مبارک سے چرا کر بے حرمتی کرنی چاہیے۔ اس سلسلے کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتی چلوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک ضروری بات بتاؤں۔ یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جس شخص نے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اس نے حقیقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زیارت کی۔ اس میں تردد نہیں، اس لیے کہ متعدد مشہور اور صحیح روایات میں مختلف الفاظ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پاک ارشاد وارد ہوا ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حقیقت میں مجھی کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان کو قدرت نہیں دی گئی کہ وہ میری صورت بنا سکے۔ اللہ کے وہ پیارے بندے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گہری محبت ہوتی ہے اور ان کے اعمال بھی نورانی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی زیارت انہیں نصیب ہوتی ہے۔ ایک ایسے ہی بادشاہ کا قصہ سناؤں کہ مصر کے بادشاہ سلطان نور الدین جو بہت ہی متقی پرہیزگار اور راتوں کے عبادت گزار اور تہجد گزار تھے۔ یہ 557 ہجری کی بات ہے۔ سلطان نور الدین ایک رات تہجد کے بعد سوئے ہوئے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قیری آنکھوں والے آدمیوں کی طرف اشارہ فرما کر سلطان سے ارشاد فرمایا، ان دونوں سے میری حفاظت کرو۔ سلطان کی گھبراہٹ سے آنکھ کھل گئی، اٹھ کر وضو کیا اور پھر نفل نماز پڑھی۔ دوبارہ لیٹے تو اچانک آنکھ لگ گئی اور یہی خواب پھر دکھائی دینے لگا۔ پھر جاگے اور وضو کر کے پھر نفل نماز پڑھی اور پھر لیٹے، اور جب آنکھ لگی تو پھر تیسری مرتبہ بھی یہی خواب نظر آیا تو اٹھ کر کہنے لگے کہ اب نیند کی کوئی گنجائش نہیں۔ فوراً رات ہی کو اپنے وزیر کو، جو بڑے نیک صالح آدمی تھے جن کا نام جمال الدین بتایا جاتا ہے، بلایا اور سارا قصہ سنایا۔ وزیر نے کہا اب دیر کرنے کی گنجائش نہیں، فوراً مدینہ طیبہ چلتے ہیں اور اس خواب کا تذکرہ کسی سے نہ کیجیے۔ بادشاہ نے فوراً رات ہی کو تیاری کی اور وزیر اور دیگر 20 مخصوص خدام کو ساتھ لے کر
تیز رفتار اونٹنیوں پر بہت سا سامان، مال و متاع لدوا کر مدینہ طیبہ کو روانہ ہو گئے اور دن رات چل کر 16ویں دن مصر سے مدینہ طیبہ پہنچے۔ مدینہ طیبہ سے باہر غسل کیا اور نہایت ادب احترام سے مسجد شریف میں حاضر ہوئے اور روزہ جنہ میں 2 رکعت نفل پڑھی اور نہایت متفکر بیٹھے سوچتے رہے کہ کیا کرے۔ حضور وزیر نے اعلان کیا کہ بادشاہ زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں اور اہل مدینہ پر بخشش اور اموال بھی تقسیم کریں گے۔ بہت بڑی دعوت کا انتظام کیا گیا جس میں سارے اہل مدینہ کو مدعا کیا گیا۔ بادشاہ عطا کے وقت بہت گہری نگاہ سے لوگوں کو دیکھتے رہے۔ سب اہل مدینہ ایک کے بعد دیگرے آ کر ان سے ہدیے اور صدقات لے کر جاتے رہے، مگر وہ 2 شخص جو خواب میں دیکھے تھے نظر نہ آئے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کوئی اور باقی رہا ہو تو اس کو بھی بلا لیا جائے۔ معلوم ہوا کوئی باقی نہیں رہا۔ بہت غور و خوض اور بار بار کہنے پر لوگوں نے کہا 2 نیک مرد متقی پرہیزگار مغربی بزرگ ہیں، وہ کسی کی کوئی چیز نہیں لیتے، خود بہت کچھ صدقات خیرات اہل مدینہ پر کرتے رہتے ہیں، سب سے الگ تھلگ رہتے ہیں، گوشہ نشین آدمی ہیں۔ بادشاہ نے ان کو بھی بلا لیا اور دیکھتے ہی پہچان لیا، یہی وہ دونوں ہیں جو خواب میں دکھائے گئے تھے۔ ان سے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگے مغرب کے رہنے والے ہیں، حج کے لیے حاضر ہوئے تھے، حج سے فراغت پر زیارت کے لیے حاضر ہوئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں پڑے رہنے کی تمنا ہوئی تو یہاں قیام کر لیا۔ بادشاہ نے کہا صحیح صحیح بتاؤ۔ انہوں نے جو پہلے کہا تھا اسی پر اصرار کیا۔ بادشاہ نے ان کی قیام گاہ پوچھی، معلوم ہوا کہ روضہ اقدس کے قریب ہی ایک رباط میں قیام ہے۔ بادشاہ نے ان کو تو وہیں روکے رکھا اور خود ان کی قیام گاہ پر گیا۔ وہاں جا کر بہت تجسس اور فکر کے ساتھ وہاں کی تلاشی لی۔ مال و متاع تو بہت سا ملا، کتابیں بھی ملی، لیکن کوئی ایسی چیز نہ ملی جس سے خواب کے مضمون کی تائید ہوتی ہو۔ بادشاہ بہت پریشان اور متفکر تھے۔ اہل مدینہ بہت کثرت سے سفارش کے لیے حاضر ہو رہے تھے کہ یہ نیک بزرگ دن بھر روزہ رکھتے ہیں، ہر نماز روزہ شریفہ میں پڑھتے ہیں، روزانہ بقیع کی زیارت کرتے ہیں، ہر شنبے کو قبا جاتے ہیں، کسی غریب کو واپس نہیں لوٹاتے۔ اس قحط کے سال میں مدینے والوں پر انتہائی ہمدردی اور غم گساری سے انہوں نے صدقہ خیرات جاری رکھا ہے۔ بادشاہ حالات سن کر تعجب کرتے تھے اور ادھر ادھر متفکر پھر رہے تھے کہ دفتن خیال آیا کہ ان کی جانماز کو جو ایک بوریے پر بچھی ہوئی تھی اٹھا کر دیکھے۔ جب اس کو اٹھایا تو نیچے ایک پتھر بچھا ہوا تھا۔ اس پتھر کو انہوں نے جب اٹھایا تو حیران رہ گئے کہ نیچے ایک سرنگ نکلی جو بہت گہری کھودی گئی تھی اور بہت دور تک چلی گئی تھی، حتیٰ کہ قبر اتھر کے قریب تک پہنچ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر سب لوگ دنگ رہ گئے۔ بادشاہ نے ان کو غصے میں کانپتے ہوئے پیٹنا شروع کیا کہ سچ سچ بتاؤ واقعہ کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ دونوں نصرانی ہیں اور عیسائی بادشاہوں نے بہت سا مال ان کو دیا ہے، بہت زیادہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ وہ حاجیوں کی صورت بنا کر آئے ہیں تاکہ قبر اتھر سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر کو لے جائیں۔ وہ دونوں راتوں کو اس جگہ کو کھودا کرتے ہیں اور جو مٹی نکلتی
اس کو چمڑے کی 2 مشکیں ان کے پاس مغربی شکل کی تھیں، ان میں بھر کر راتھی کو بقی میں ڈال آیا کرتے تھے۔ بادشاہ اس بات پر کہ اللہ جل شانہ نے اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدمت کے لیے ان کو منتخب کیا، بہت روئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ان دونوں نصرانیوں کو قتل کروایا اور حجرہ شریفہ کے گرد اتنی گہری خندق کھدوائی کہ پانی تک پہنچ گئی اور اس میں رانگ یا سیسا پگھلا کر بھروا دیا تاکہ جسد اطہر تک کسی کی رسائی نہ ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ اگر چاہتے تو ان 2 نصرانیوں کو پلک جھپکتے صفحہ ہستی سے مٹا دیتے، مگر کبھی کبھی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ذریعے برے انسانوں کو برے انجام تک پہنچا کر ان کو دوسروں کے لیے عبرت اور نیک بندوں کے لیے عزت والا مقام عطا کر دیتے ہیں۔ ایک اور واقعہ کچھ اسی طرح کا ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کا غیظ و غضب نے دشمنان رسول کو جا پکڑا۔ ہوا یہ کہ شیخ شمس الدین ثواب نامی جو خادمین حرم نبوی کے رئیس تھے، حلب کے رہنے والوں کی ایک جماعت امیر کے پاس آئی۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت سا مال رشوت کا امیر مدینہ کو اس لیے دیا کہ وہ حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مبارک اجسام کو یہاں سے لے جانے پر مدد دے۔ امیر مدینہ نے اس کو قبول کر لیا۔ شیخ ثواب رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یہ خبر سن کر میرے رنج کی انتہا نہ رہی۔ میں انتہائی فکر میں تھا کہ امیر کا قاصد مجھے بلانے آ گیا۔ میں وہاں گیا۔ امیر نے مجھ سے کہا، آج رات کو کچھ لوگ مسجد میں آئیں گے، تم ان سے تعارض نہ کرنا، کسی قسم کی بحث نہ کرنا، وہ جو کچھ کریں ان کو کرنے دینا، تم کسی بات میں دخل نہ دینا۔ میں بہت اچھا کہہ کر چلا آیا، مگر سارا دن حجر شریفہ کے پیچھے بیٹھے روتے ہوئے گزر گیا۔ 1 منٹ کو آنسو نہ تھمتا تھا اور کسی کو خبر نہ تھی مجھ پر کیا گزر رہی ہے، کیونکہ میں مجبور وہ بے بس خادم جیسا تھا اور وہ امیر، اس کے ہاتھ میں سب کچھ اختیارات تھے، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ آخر عشاء کی نماز سے فراغت پر جب سب آدمی چلے گئے اور ہم نے کواڑ وغیرہ بند کر لیے تو باب السلام سے یہ دروازہ امیر کے گھر کے قریب تھا۔ لوگوں نے دروازہ کھلوا کر اندر آنا شروع کیا۔ میں ان کو ایک ایک کر کے چپکے گن رہا تھا۔ 40 آدمی اندر داخل ہوئے، ان کے ساتھ پھاوڑے اور ٹوکریاں اور زمین کھودنے کے بہت سارے آلات تھے۔ وہ اندر داخل ہو کر حجر شریفہ کی طرف کو چلے۔ خدا کی قسم ممبر تک بھی نہ پہنچے تھے کہ ایک دم ان کو ان کے سارے ساز و سامان کے ساتھ زمین نگل گئی اور نشان تک بھی باقی نہ رہا۔ امیر نے بہت دیر تک انتظار کر کے مجھے بلا کر پوچھا کہ ثواب، وہ لوگ ابھی تک تمہارے یہاں نہیں پہنچے؟ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی جس میں اطمینان تھا اور کہا کہ یہ قصہ پیش آیا۔ امیر نے کہا، دیکھو کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا، بالکل ایسا ہی ہے، آپ چلیں میں وہ جگہ بتاؤں جہاں یہ قصہ گزرا۔ امیر نے کہا، اچھا بس یہ بات خود اپنے تک رکھو، کسی کو بتانا نہیں، کسی پر اگر ظاہر کی تو سر اڑا دوں گا۔ مال و دولت کے عوض بکنے والے مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے، آپ کے بعد بھی تھے اور اب بھی ہیں، اور قیامت تک ان کی نسلیں چلتی رہیں گی۔
اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے کہ زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں کہ آدمی کو اپنی زندگی کے لیے اپنا ایمان بیچنا آسان لگتا ہے، اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیشہ اچھائی کے راستے پر چلیں، ایمان کو تازہ کرنے والی باتیں سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔